رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ملتے ہی مالک بن نویرہ نے مدینے والوں سے نظریں پھیر لیں اور ظاہر کر دیا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا، ایمان نہیں۔ اس نے زکوٰۃ اور محصولات وصول کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ چند دنوں تک اس نے یہ مال مدینہ کو بھیجنا تھا۔ اس نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں زکوٰۃ اور محصولات واپس کر دیے۔ اب تم آزاد ہو، مالک نے کہا۔ میں نے مدینہ کی زنجیر توڑ ڈالی ہے، اب جو کچھ تم کماؤ گے وہ سب تمہارا ہوگا۔ لوگوں نے داد تحسین کے نعرے بلند کیے۔ مالک بہت خوش تھا۔ مدینے سے تعلق توڑ کر وہ اپنے قبیلے کا پھر خود مختار سردار بن گیا تھا، مگر اس کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ دو تین قبیلوں کے سرکردہ آدمیوں نے مالک سے کہا کہ اس نے مدینہ سے تعلق توڑ کر اچھا نہیں کیا۔ مالک نے انہیں مدینہ کے خلاف کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی زبان کا جادو نہ چل سکا۔ زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی کے مسئلے پر بنو تمیم تین حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ تھے جو زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے، دوسرا وہ جو مدینہ والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور تیسرا وہ تھے جن کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ کیا کریں۔ ان سب کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ قبیلوں کی آپس میں خون ریز لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اتنے میں سجاح اپنا لشکر لے کر آ گئی۔ سجاح کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ الحارث کی بیٹی سجاح اپنے لشکر کے ساتھ مالک بن نویرہ کے قبیلے بنو یربو کے علاقے میں جا خیمہ زن ہوئی۔ اس نے مالک بن نویرہ کو بلا کر کہا کہ وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ اگر تم اپنے قبیلے کو میرے لشکر میں شامل کر دو تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ سجاح نے کہا، تمہیں معلوم ہوگا کہ میں بنو یربو میں سے ہوں۔ خدا کی قسم، مالک بن نویرہ نے کہا، میں تمہارا دست راست بن جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے جو دراصل ہماری ضرورت ہے۔ تم دیکھ رہی ہو کہ بنو تمیم کے قبیلوں میں دشمنی پیدا ہو گئی ہے۔ ان سب کی مصالحت کی دعوت دے کر انہیں مدینے پر حملے کے لیے تیار کریں گے۔ اگر یہ مصالحت پر آمادہ نہ ہوئے تو انہیں ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ اگر تم نے انہیں ختم نہ کیا تو یہ سب مل کر تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ان میں مدینے کے وفادار بھی ہیں، انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مالک بن نویرہ کی خواہش یہ تھی کہ سجاح کے لشکر کے ساتھ ملا کر بنو تمیم کے مسلمانوں کو اور اپنے دیگر مخالفین کو ختم کیا جائے۔ مؤرخ لکھتے ہیں کہ سجاح مالک بن نویرہ کے مردانہ حسن اور جلال سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے مالک کی بات فوراً مان لی۔ دونوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مصالحت کے پیغام بھیجے۔ پیغام میں یہ بھی شامل تھا کہ مدینے پہ حملہ کیا جائے گا۔ صرف ایک قبیلے کا سردار وقیع بن مالک تھا جس نے ان سے مصالحت قبول کر لی، باقی تمام قبیلوں نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں سجاح، مالک اور وقیع کے متحدہ لشکر نے دوسرے قبیلوں پر حملہ کر دیا۔ بڑی خون ریز لڑائیاں لڑی جانے لگیں۔ بنو تمیم جو سخاوت، مہمان نوازی اور زبان کی چاشنی کے لیے مشہور تھے، ایک دوسرے کے لیے وحشی اور درندے بن گئے۔ بستیاں اجڑ گئیں، خون بہہ گیا، لاشیں بکھر گئیں۔ لیلا کو اپنے دروازے پر عورتوں کی آہو بکا سنائی دی۔ کچھ عورتیں بین کر رہی تھیں، کیا ہوا؟ کیا میں بیوہ ہو گئی ہوں؟ لیلا ننگے پاؤں باہر کو دوڑی۔ وہ کہہ رہی تھی، مالک بن نویرہ کی لاش لائے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر 10-12 عورتیں کھڑی بین کر رہی تھیں۔ لیلا کو دیکھ کر ان کی آہو بکا اور زیادہ بلند ہو گئی، اور 3 عورتوں نے اپنے بازوؤں پر ننھے ننھے بچوں کی لاشیں اٹھا رکھی تھیں۔ لاشیں جو کپڑے میں تھیں وہ خون سے تر تھے۔ لیلا، کیا تو عورت ہے؟ ایک عورت نے اپنے بچے کی خون آلود لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے چلا کر کہا، تو عورت ہوتی تو اپنے خامد کا ہاتھ روکتی کہ بچوں کا خون نہ کر۔ یہ دیکھ، ایک اور عورت نے اپنے بچے کی لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے کہا، یہ بھی دیکھ، ایک اور بچے کی لاش لیلا کے آگے کی گئی۔ یہ دیکھ میرے بچے۔ ایک عورت نے اپنے 2 بچے لیلا کے سامنے کھڑے کر کے کہا، یہ یتیم ہو گئے ہیں۔ لیلا کو چکر آنے لگا
عورتوں نے اسے گھیر لیا، چیخنے چلانے لگیں، تو ڈائن ہے، تیرا خاوند جلاد ہے، سجاہ کو نبوت کس نے دی ہے؟ سجاہ تیرے خاوند کی داشتہ ہے، سجاہ تیری سوکن ہے، تیرے گھر میں ہمارے گھروں کا لوٹا ہوا مال آ رہا ہے، مالک بن نویرہ تجھے ہمارے بچوں کا خون پلا رہا ہے، ہمارے تمام بچوں کو کاٹ کر پھینک دے، ہم سجاہ کی نبوت نہیں مانیں گے، ہمارے نبی محمد ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ان میں عورتیں زیادہ تھیں۔ لیلا نے اپنا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ دو عورتوں نے اسے تھام لیا، اس نے اپنے سر کو زور زور سے جھٹکا اور وہ سنبھل گئی۔ اس نے عورتوں کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے بچوں کے خون کی قیمت نہیں دے سکتی، لیلا نے کہا، میرا بچہ لے جاؤ اور اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ہم چڑیلے نہیں، ایک شور اٹھا، ہم ڈائنے نہیں، لڑائی بند کراؤ، لوٹ مار قتل و غارت بند کراؤ، تمہارا خاوند وکی بن مالک اور سجاہ کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہا ہے، لڑائی بند ہو جائے گی۔ لیلا نے کہا، بچوں کی لاشیں اندر لے آؤ۔ مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اندر لے گئیں۔ لیلا نے تینوں لاشیں اس پلنگ پر رکھ دیں جس پر وہ اور مالک بن نویرہ سویا کرتے تھے۔ مالک بن نویرہ لیلا کا پجاری تھا، اس پر لیلا کا حسن جادو کی طرح سوار تھا۔ اس زمانے میں سردار لڑائیوں میں اپنی بیویوں کو ساتھ رکھتے تھے، لیکن یہ لڑائی اس قسم کی تھی کہ مالک لیلا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیلا سے وہ زیادہ دیر تک دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر کہیں قریب ہوتا تو رات کو لیلا کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ اس رات وہ آ گیا۔ لیلا کو دیکھ کر اس پر بڑی تیز شراب جیسا نشہ طاری ہو گیا۔ کیا اس پلنگ پر کوئی سویا ہوا ہے؟ مالک بن نویرہ نے پوچھا۔ نہیں، لیلا نے کہا، تمہارے لیے ایک تحفہ ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے۔ تینوں پھول ہیں لیکن مرجھا گئے ہیں۔ مالک نے لپک کر چادر ہٹائی اور یوں پیچھے ہٹا جیسے پلنگ پر سانپ کنٹلی مارے بیٹھا ہو۔ اس نے لیلا کی طرف دیکھا۔ خون پینے والے درندے کے لیے اس سے اچھا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیلا نے کہا اور اسے سنایا کہ ان کی مائیں کس طرح آئی تھیں اور کیا کچھ کہہ گئی ہیں۔ اس نے اپنا دودھ پیتا بچہ مالک کے آگے کر کے کہا، جا لے جا اسے اور اس کا بھی خون پی لے۔ لیلا نے کہا، کیا تو وہ مالک بن نویرہ ہے جسے لوگ ہنس مکھ کہتے ہیں؟ کیا یہ ہے تیری سخاوت اور شجاعت کہ تو ایک عورت کے جال میں آ کر لوٹ مار کرتا پھر رہا ہے؟ اگر تو بہادر ہے تو مدینہ پر چڑھائی کر، یہاں نہتے مسلمانوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے۔ مالک بن نویرہ معمولی آدمی نہیں تھا، اس کی شخصیت میں انفرادیت تھی جو دوسروں پر تاثر پیدا کرتی تھی۔ اس نے تانے کبھی نہیں سنے تھے، اس کا سر کبھی جھکا نہیں تھا۔ کیا یہ ہے تیرا غرور؟ لیلا نے اسے خاموش کھڑا دیکھ کر کہا، کیا تو ان معصوم بچوں کی لاشوں پر تکبر کرے گا ایک عورت کی خاطر؟ ایک عورت نے تیرا غرور اور تکبر توڑ کر تجھے قاتل اور ڈاکو بنا دیا ہے۔ میں اپنے بچے کو تیرے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، پیچھے سے ایک تیر میری کمر میں اتار دینا۔ لیلا، مالک بن نویرہ گرج کر بولا، مگر بجھ کے رہ گیا اور مجرم سی آواز میں کہنے لگا، میں کسی عورت کے جال میں نہیں آیا، جھوٹ نہ بول مالک۔ لیلا نے کہا، میں جا رہی ہوں، سجاہ کو جا کر لے آ یہاں پر۔ یہ یاد رکھ لے، تیری سرداری، تیری خوبصورتی، تیری شاعری اور تیری خون خاری تجھے ان مرے ہوئے بچوں کی ماؤں کی آہوں اور فریادوں سے بچا نہیں سکیں گی۔ یہ تو صرف 3 لاشیں ہیں، بستیوں کو لوٹتے معلوم نہیں کتنے بچے تیرے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے ہوں گے۔ تو سزا سے بچ نہیں سکے گا، تیرا بھی خون بہے گا اور میں کسی اور کی بیوی ہوں گی۔ مالک بن نویرہ نے چونک کر لیلا کی طرف دیکھا جیسے اس نے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر نکل گیا۔